سور کانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ تائی ناول کیس نمبر 45۔ اور ادا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جیسی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، آئس نے اس کے لبوں سے اپنی انگلی لگا دی جبکہ وہ کانپتے ہونٹوں کو واک کرتی شہد اس کی انگلی سے اتار چکی تھی۔ آئس نے انگلی کھینچ کے اپنے منہ میں ڈالی اور اس کی سیم دیکھنے لگا۔ بھر گیا پیٹ یا مزید کچھ چاہیے؟ وہ اس کے حسین چہرے پر کھیلے کئی رنگوں کو دیکھتا سوال کر رہا تھا جبکہ ادا نگاہ چکائے نفی میں سر ہلا گئی۔ لیکن ابھی کچھ نہیں، ابھی تو دم نکلا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے دور ہوئی۔ ادا ڈونٹ ڈسٹرب می، یو ڈسٹرب می۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ گئی۔ منہ نہیں لگایا نا تو روگی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو ہمیں بہت کچھ جانا ہے آپ کے بارے میں، اور وہ ساری اطلاع ہمیں منیب سے ملے گی۔ آپ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، آپ کی دوستوں جو کہ لڑکیاں ہیں کون کون ہیں، آپ کہاں کھانا کھاتے ہیں، سب جاننا ہے مجھے۔ وہ اس کے نزدیک آئی اور اس کے چہرے کو عجب دیوانگی سے دیکھتی بولتی چلی گئی۔ آئس چمکیلی نظروں سے اس منظر کو جیسے خود میں محفوظ کر رہا تھا۔ اتنا شک؟ غمگین لہجے میں بولتے اس نے اس کی گردن کے قریب ایک گہرا سانس بھرا۔ ادا دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کیے مکمل اس کے سہارے پر تھی۔ آئس، آپ کی عمر کیا ہے؟ اس کے سوال پہ آئس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ شاید 26۔ جیسے وہ خود ہی نہیں جانتا تھا۔ ادا اس لاپرواہی پر اور کی شیپ میں ہونٹوں کو گول کر گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ نہیں، وہ مجھے آپ کے 26 سال کا ریکارڈ نکلوانا ہے نا۔ وہ سنجیدگی سے دور ہوئی جبکہ آئس اپنی ہنسی ضبط کر گیا۔ تم زیادہ شکی مزاج بیوی مت بنو۔ جب کہا ہے محبت تم سے ہے تو تم سے ہے، بس بات ختم۔ کسی اور سے ہوتی تو جانے جہاں تمہارے پیچھے اپنا سر اور ناک نہ پھٹواتا۔ وہ اسے یاد دلانے لگا کہ کئی بار اس کی طبیعت اس کی وجہ سے خراب ہوتی تھی۔ ادا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ جب آپ الگ ہوتے تھے ہم سے تب کس سے بات کرتے تھے؟ وہ پرسوچ تھی، اور اگر میری گرل فرینڈ کا تمہیں پتہ چل گیا پھر؟ وہ جاننا چاہتا تھا آگے کے حالات۔ ہم ایک ایک کو ڈھونڈ کر جان سے مار دیں گے۔ ہمیں دنیا میں کسی کو چھوڑنا ہی نہیں جو آپ کے ماضی میں بھی کوئی ہو۔ اللہ اللہ، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا جبکہ لبوں پر بھرپور قہقہ تھا۔ آپ مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ منہ بنا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بناتا، میں خود تمہیں ساری ہسٹری دوں گا، منیب سے مت پوچھنا۔ اس نے کہا تو ادا منہ چڑھا گئی۔ ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں۔ بھلا چور کو کون کہتا ہے؟ ہمیں وہاں تک لے جاؤ جہاں تم نے چوری کی ہے۔ انسپکٹر صاحب، چوری نہ نکلی تو تمہاری جان بہت بری طرح لوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کرنے لگا۔ وہ تو بات کی بات ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اف، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہم کچھ بنا کر۔ بس کتنا کھاؤ گی؟ اس نے جلدی سے اٹھ کر ادا کے بازو کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں جکڑا اور اسے پیچھے کھینچا۔ ادا اس کے سینے سے آ لگی۔ لیٹس ٹیک اے شاور۔ آئس اس کے سرسراتے لہجے پر کام سے گئی جبکہ آئس نے ایک نہ سنی اور اسے بازوں میں بھر کر وہ واش روم میں لے گیا۔ ادا اس کی دیوانگی پر نازا تھی، اپنی غلطیوں کا احساس بھی شدید تھا۔ وہ واقعی بس اس کا تھا۔ شاور ان دونوں کو بھگو رہا تھا جبکہ وہ اس شاور کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں بھیگتی تھکتی بس اس کی ہوتی اسے خوش کرنے میں لگی تھی۔ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، میں اب تک اپنی پر نہیں اترا ہوں عالیہ۔ جس دن میں نے تمہیں حیدر مرتضیٰ بن کر ٹریٹ کرنا شروع کیا، اس دن تم اور تمہاری بیٹی یہ کھیل نہیں کھیل سکے گی۔
وہ برہمی سے بولا جبکہ آنکھوں میں شدید غصہ لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ مسکرا دی۔ میری بیٹی اپنے سسرال میں ہے حیدر، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ کو تو لائبہ ساری زندگی سے عزیز تھی، باقی کوئی آپ سے محبت کرے یا اس محبت میں پاگل ہو جائے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ عرصے کی بھڑاس کیا یوں ہی دب جائے گی؟ آپ نے جو جو ظلم مجھ پہ کیے ہیں اس کا ایک ایک کر کے بدلہ لوں گی میں بھی اور میری بیٹی بھی، اور وہ جو بھی کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے، بس اس وقت سے ڈرے جب میں یہ ثابت نہ کر دوں نمرا آپ کی بیٹی ہے۔ مسکرا کر دیکھتے اس کی بات نے حیدر کے سر پہ جیسے بم پھوڑا تھا۔ جو راز دبا ہوا ہے اسے راز ہی رہنے دے حیدر مرتضیٰ صاحب، اور جس طرح خاموشی کا لبادہ اوڑے رکھا ہوا اسی طرح اوڑے رکھیں، کیونکہ ایک منہ کھولے گا تو ہزاروں منہ کھولیں گے، ایک سچ سامنے آئے گا تو کئی سچ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ کے چاروں بیٹے بلا کے حسین اور ذہین ہیں، اور اس کے چہرے کے اٹھتے رنگوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ ان بلا کے حسین بیٹوں کا ان بلا کے حسین بیٹوں میں بلا کا ذہن دماغ بھی ہے، یقیناً ہوگا، تو کوئی ایسی چوک مت کیجیے گا کہ ماضی کھلنا شروع ہو جائے۔ وہ مسکرا دی۔ حیدر جھٹکے سے اٹھا، اس کے نزدیک آیا اور اپنے ہاتھوں کو اس کی گردن جکڑنے سے روکا تھا۔ میں تمہیں زندہ کاٹ دوں گا عالیہ، اگر تم نے یا تمہاری بیٹی نے میرے گھر کے کسی فرد کو نقصان پہنچایا۔ میری فیملی، میرے بیٹے اگر بلا کے حسین اور ذہین ہیں تو بلا کے پاگل بھی ہیں۔ اب جو تمہاری بیٹی نے تھپڑ کھایا ہے، آگے ان کے پاگل پن کو واقعی للکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اسے وارن کرتے وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو نخوت سے دیکھتا وہاں سے باہر نکل گیا، اور جیسے ہی وہ نکلا ویسے ہی نمرا اندر داخل ہوئی، اور حیدر کو وہاں دیکھ کر وہ غصے اور نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ حیدر نے بھی نفرت سے اس کی جانب دیکھا اور وہاں سے گزر گیا، جبکہ نمرا اندر آ گئی۔ یہ یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ چلائی۔ غصہ مت کر بیٹھ جاؤ، باپ ہے وہ تمہارا۔ یہ مت کہا کرے، اور بس یہی مت کہا کرے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا باپ کون ہے۔ یہی ہے تمہارا باپ۔ بس کر دے موم، وہ دھاڑی۔ اس آدمی سے جتنی نفرت ہے مجھے، اتنی نفرت تو شاید۔ وہ رک گئی جبکہ عالیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کچھ نہیں بولوں گی موم، کچھ بھی نہیں۔ لائبہ اور اس کی اولاد کو سب برداشت کرنا ہوگا، اور سب کچھ برداشت کرنے کے مستحق ہیں وہ۔ وہ بھڑکی تھی۔ عالیہ مطمئن سی ہو گئی۔ اشر اپنی اریان سے رابطہ کیا۔ لائبہ کمرے کا دروازہ بجا کے اندر داخل ہوئی تو اشر تیار کھڑا تھا، شاید ہاسپٹل جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ بھی نہیں آنا چاہتا؟ ایک تو ہم آپ لوگوں سے تنگ ہیں، اتنی معصوم معصوم بیویاں ملی ہیں اور آپ لوگوں نے سب کو تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ بولی تو اشر نے جانا کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، جبکہ وہ بیچاری پوچھ پوچھ کے تھک چکی تھی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا اور اشر کچھ نہیں بولا۔ آپ لے کر آئیں اس لڑکے کو، کیوں ناراض ہو کے بیٹھ گیا ہے؟ بہت ضدی ہے یہ بھی، لائبہ عاجزی سے بولی۔ ایسے بات ہوئی آپ کی؟ اشر نے موضوع ہی بدل دیا۔ جی نہیں، ناراض ہے ہم سے۔ ان سے بس ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں، اپنی مرضی سے آنا ہے، اپنی مرضی سے چلے جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی، جبکہ اشر نے گہرا سانس بھرا۔
پتہ تو ہے آپ کو اس کا، اینی ویز میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رات نہ ہو، اس نے کہا اور کن اکھیوں سے جانا کو دیکھا جو ایک دم پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ آپ نائٹ ڈیوٹی پر مت جائیے گا، جانا کا سوچیے، لائبہ نے کہا جبکہ وہ سر جھٹک گیا۔ جب کسی کو احساس نہ ہو تو کسی کا احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہہ کے وہ باہر نکل گیا جبکہ جانا نکاح جھکا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا رویہ دے رہا تھا۔ جانا کو اداس دیکھ کر لائبہ نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی بات ہوئی آپ دونوں کے بیچ؟ نہیں، مجھے علم نہیں وہ کیوں خفا ہے، وہ بولی جبکہ اس کی پریشانی بھانپ کر لائبہ مدھم کا مسکرا دی۔ چلے آپ منا لیں، وہ بولی جبکہ جانا کچھ نہیں بولی۔ لو بھلا، اس کو منانا عام بات تھی۔ دن پر دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے اور سب کے کہنے کے باوجود بھی اریان گھر نہیں آیا، جبکہ حیدر سالار ان سب نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے شادی کرنی تھی اور سب کو نخرہ بھی پورا دکھانا تھا۔ ماہی کو البتہ کم مائگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا جب سب گھر والے اس کے سامنے اس ذکر کو اوائڈ کرتے تھے، جبکہ دوسری ہی طرف وہ اذان اور عبیر کو دیکھتی تو مسکرا اٹھتی۔ وہ دونوں ہی اتنے پیارے تھے، عبیر نے اس کی ناک میں دم دے دیا تھا، وہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ ساری شاپنگ اس کے پیسوں سے کرے گی، اور چار نہ چار اذان کو اسے شاپنگ کرانی پڑ رہی تھی، ساتھ بھی ہر کام میں شامل تھا، جبکہ آن اور شہری اس دوران واپس آ چکے تھے۔ شہری کی جاب کی وجہ سے وہ اس سے شادی میں شامل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آئس کو حیدر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فوراً آ جائے، اور جس دن کا اس نے اسے کہا تھا اگر اس دن سے ایک دن بھی اوپر ہوا تو وہ دبئی میں گھس کر اس کی ایسی عزت کرے گا کہ وہ یاد رکھے گا، اور آئس بھی آ رہا تھا تو خوشی اور بھی بڑھ گئی تھی، لیکن ماہی کے اندر اب بھی اسی طرح سناٹے تھے، ویرانی تھی۔ لائبہ اور شانے نے اسے سب کاموں پر سے ہٹا دیا تھا۔ اب تم آرام سے مائیوں میں بیٹھ جاؤ اور کسی بھی شخص کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا تم نے، یہ لائبہ نے ہی کہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اسے بھی حیدر سے یوں ہی چھپا دیا گیا تھا۔ ان سب کی خوشیاں دیکھ کر اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ صرف نمرہ تھی، جو صرف خاموش دیکھ رہی تھی انہیں خوش دیکھ کر، لیکن ان کی خوشیوں میں جو سوگ وہ اب لانے والی تھی وہ شاید ہی کوئی فراموش کر پاتا۔ وہ مسکرا کے ان کے ساتھ اپنی مرضی سے کبھی گھل مل جاتی تو کبھی اکھڑ پڑتی۔ ابھی بھی وہ ماہی کا لہنگا ہاتھوں میں لیے ناقوت سے سر جھٹک گئی۔ اب اتنا پیسہ بھی خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کون سا بڑے گھر کی ہے، وہ بڑبڑائی۔ ماہی کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے یہ آواز صرف ماہی کو سنائی دی تھی۔ وہ جھجک ہی گئی، یہاں تک کہ اس لہنگے کو چھونے کی ہمت بھی نہ ہوئی تھی۔ ویسے جانا اشر بھائی ڈاکٹر ہے، پھر بھی تمہارا علاج نہیں کراتے؟ اچانک اس کے بولنے پر جانا نے حیرانگی سے نگاہ اٹھائی اور سبھی نمرہ کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ روشانے نے ہی سوال کیا۔ مطلب؟ اتنا وقت گزر گیا، کوئی خوشی کی خبر ہی نہیں، نمرہ بولی جبکہ جانا نگاہ جھکا گئی۔ بیٹا یہ تو اللہ کی دین ہے، سمت ہلکا سا مسکرائی۔ مگر انسان کی بھی کوشش ہوتی ہے، چیک کرا لینا چاہیے کہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ ویسے بھابھی جان، آپ کی شادی کو بھی بڑا وقت ہو گیا ہے، مگر آپ نے تو کوئی خوشی نہیں دی، اور جانا بھابھی کے ساتھ تو حادثہ ہوا تھا۔ عبیر کی کاٹ دار آواز پر نمرہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ بہت زبان ہے تمہارے اندر، ابھی تم اس گھر میں آئی نہیں ہو، نمرہ بھڑکی۔ نمرہ بیٹا، بات کرنے کی نہیں ہے۔ روشانے کو بھی اس پر غصہ آیا۔
آپ نے تو لینی ہی ان سب کی حمایت ہے، جو اس کے منہ پہ آتا ہے بول دیتی ہے۔ میں بتاتی ہوں ذرا ساتھ کو۔ اچھا اچھا رک جائیے، ایسی بدمزگی مت کریں، ابیر غلط بات ہے، بھابھی ہیں وہ آپ کی۔ آپ نہیں دیکھ رہی وہ کس طرح طنز مار رہی ہیں؟ ابیر کو لائبہ کے اس طرح بولنے پر غصہ چڑھا۔ ماہی اور جانا نے بھی ابیر کو روکا کہ اسے کچھ بھی بولنا فضول تھا۔ اب لڑائی جھگڑا مت کرو، چلو کچھ نہیں ہوتا۔ سیما نے اسے پیار کیا جبکہ وہ غصے سے نمرا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب دوبارہ ڈریسز کی باتوں میں لگ گئی جبکہ نمرا بھڑکیلی نظروں سے ابیر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے پہلے میری مایوں ہوگی اور میں نے یہی کرنی ہے، ابیر بولی جبکہ نور جو ابھی ابھی آئی تھی سر تھام گئی۔ ایک تو تم سسرال شادی سے پہلے آنے پہ رکتی نہیں، اور پھر منہ پھاڑ کر تم نے ساری رسمیں یہی کرنی ہے۔ ماما میں اپنے اذان کے بنا کوئی رسم نہیں کروں گی، بھلے وہ مائیں ہوں۔ وہ ہاتھ سینے پہ باندھ کر بیٹھ گئی جبکہ سب وہیں تھم گئے۔ حیرانگی سے ان کے حلقوں میں اپنا اذان تو اڑ گیا تھا۔ وہ سب اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے۔ میرا مطلب، وہ جھجک گئی جبکہ سب کے کہکے بلند ہوئے۔ میں بس کیا کروں اس لڑکی کا، نور شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب، ہم نے سب کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے بھائی۔ وہ ذرا شرما سی اٹھی۔ تمہارے سارے ڈیسائیڈ پر تو میں تیزاب ڈالوں گی ابیر۔ وہ دانت پیس کر سوچنے لگی اور اچانک اس کی نگاہ اٹھی اور وہیں تھم گئی۔ معلوم نہیں کتنے دنوں بعد اس نے اپنے سامنے آئس حیدر کو دیکھا تھا، جو اپنی شخصیت کہ اسے شان کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا، لیکن آج اس کے ساتھ ادا بھی تھی۔ گوگلز لگائے وہ یوں ہی دیکھتا اندر آیا اور منیب کو اپنے بیگ وغیرہ تھما دیے جبکہ دوسری طرف ادا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ روشانے لائبہ زیمل سب اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آج جانا اور ماہی بھی کافی خوش ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ آئس نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں لائبہ کے پاس آ گئے۔ لائبہ نے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ہی حسین لگ رہے تھے، لیکن کسی کی گہری نظر ان دونوں کو لگ رہی تھی۔ لائبہ نے خود ہی آگے بڑھ کے ادا کو پیار کیا جبکہ آئس نے منہ پھیر لیا۔ ناراض ہیں ہم آپ سے، وہ کہہ کے ادا کو پیار کر گئی۔ سب نے یہ دیکھا تھا آئس کی وجہ سے وہ ادا کو کتنا پیار کر رہی تھی۔ یعنی آپ نے اپنے اس ٹماٹر کو ایکسیپٹ کر لیا، یعنی مجھ پہ دے ہی دی کسی کو فوقیت۔ وہ نفے میں سر ہلاتا ماں کو شانوں سے تھام کر اس کے شانے پر ٹھوڈی رکھ گیا۔ بس نوٹنکی نہیں چلے گی، بتائے بنا ہی غائب ہو گئے تھے۔ ایسا کون کرتا ہے بھلا ہی؟ پہلی اذان کی پریشانی اتنی تھی، اوپر سے اتنا ملی آپ چلے گئے۔ پتہ بھی ہے کتنا اداس ہو گئے تھے ہم؟ اس نے شکوہ کیا جبکہ وہ ماں کو سینے سے لگا لیا۔ اچھا بھئی اب نہیں جاؤں گا کہیں بھی، وہ بولا تو لائبہ نے گھور کر دیکھا اور اس کا گریب اور اس کا کان پکڑ لیا۔ آئندہ کہیں نہیں جانا، بس چھوڑ دیں یہ فالتو کام۔ اچھا بس، اب میری بیوی کی زبان نہ بولیں آپ، وہ چڑ کر بولا، اور جس حق سے وہ بولا تھا سب نے ہی ان دونوں کو دیکھا۔ ادا البتہ اب بھی خاموش تھی۔ اس نے رخسانے کو مڑ کر دیکھا جو کہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ہم ماما کے پاس سے آتے ہیں، وہ آہستگی سے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔